رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف نہیں دیتا جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہوتا ہے۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اور اگر اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو، یہی حقیقی تبلیغ ہے۔ وہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے جو دوست اور رشتوں کو کپڑوں کی طرح بدلتے ہیں۔ دکھ میں کبھی بھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ یہ سوچو کہ تم خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ نعمت کا ملنا آزمائش ہے کہ تم نے شکر ادا کیا یا ناشکری کی۔ انسان کو حیا بلند کرتی ہے اور غرور نیچا دکھاتی ہے۔ دوسروں کی خوشی میں خوش رہنا سیکھو، اللہ تمہیں دینے میں دیر نہیں کرے گا۔ میرا نصیب غلط ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میرا نصیب اس نے لکھا ہے جو مجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے نہیں، حالانکہ کوشش کرنے سے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے لیکن موت سے نہیں۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ آپ کے الفاظ آپ کی تربیت، خاندان اور مزاج کا پتہ دیتے ہیں۔ بے لگام الفاظ بے لگام جانور کی طرح ہوتے ہیں۔ ایک بات ضرور یاد رکھیں، جیسی محبت آپ اپنے ماں باپ سے کرو گے ویسے ہی محبت تم سے تمہاری اولاد کرے گی۔ ہم لوگ اللہ کی محبت تب دیکھتے ہیں جب دنیا کی محبتیں تھکا دیتی ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی محبت کا عاشق ہو جاتا ہے وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا۔ ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو مگر قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ ہم لوگوں کی آدھی زندگی غلط لوگوں سے امید رکھنے میں اور باقی زندگی اچھے لوگوں پر شک کرنے میں گزر جاتی ہے۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ دنیا کی ختم ہو جانے والی چیزیں دیکھ کر آخرت میں کام آنے والی چیزیں اور باقی رہنے والی چیزیں خرید لو۔ جب بھلائی کو دیکھو تو اسے حاصل کرو، اور جب برائی کو دیکھو تو اسے منہ پھیر لو۔ عزت اللہ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں۔ اسے دیکھو جو تمہیں دیکھتا ہے، اس سے محبت کرو جو تم سے محبت کرتا ہے، اس کی سنو جو تمہاری سنتا ہے، اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دو جو تھامنے کو تیار ہو۔ ہر وہ محبت جو راہ خدا میں نہ ہو گمراہی ہے، اور اس پر بھروسہ کرنا بیکار ہے۔ کسی بے قصور پر تہمت لگانا یہ آسمانوں سے بھی بھاری گناہ ہے۔ تم جو خواب دیکھتے ہو اس کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے دربار میں اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ تمہارا اپنا وہ ہے جو تمہیں کسی اور کے لیے نظر انداز نہ کرے۔ جو کسی مسلمان کا
عیب چھپائے گا، اللہ پاک دنیا و آخرت میں اس کے عیب چھپائے گا۔ انسان کی پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں، ایک تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور دوسرا وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو اپنے عیبوں سے خوب واقف ہو اور دوسروں کے عیبوں سے اندھا۔ لوگوں کو اس طرح معاف کر دو جیسے خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ بھی تمہیں معاف کرے گا۔ عقل مندی یہ ہے کہ تم وہ کہو جو جانتے ہو اور جو کہو اس پر عمل کرو۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کرتی ہیں۔ آخرت کی تیاری کرنا گناہوں سے معافی کی اچھی صورت ہے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرنا آخرت کی تیاری کی عمدہ دلیل ہے۔ کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا ہے، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے سب کے لیے۔